खुतबा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी, नबी का दिल एक दो बार में 3 बार निकाला गया। कितनी बार निकाला गया? 3 बार निकाला गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब दिल निकाला जा सकता है, और सिर्फ जा सकता है नहीं, निकाला जा चुका, निकाला गया। और उस वक्त आइंस्टाइन, केपलर, जरदारी, अरस्तू, सोक्रात, बोक्रात, स्टेफन, कर्लियोन, मेडिकल डिपार्टमेंट का नामो निशान है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का वजूद ही नहीं। दिल निकाला गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करीब आ जा, और करीब आ जा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद लिखते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। ये मुजद्दिद का जुमला है, और मुजद्दिद झूठ नहीं बोलते। अरे ऐ खुदा के बंदो, अच्छा ये जो खुदा के बंदो का जो लफ्ज है, इसमें कौन लोग दाखिल? हम लोग नहीं दाखिल भाई साहब, खुदा के बंदे। इससे ओरिजिनल मुराद अल्लाह के वली लोग होते हैं। खुदा के बंदे, ओरिजिनल कौन बंदे हैं? हम लोग तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार है ना। ओरिजिनल बंदे खुदा के औलिया किराम हैं। इसलिए औलिया किराम ने आला हज़रत के दिल को तलाशना शुरू किया, और ये आला हज़रत का ऑर्डर था, ऑर्डर। और जो मुर्शिद होता है, कुतुबुल इरशाद होता है, उसका ऑर्डर तमाम वलियों को मानना पड़ता है। ये आला हज़रत का ऑर्डर था। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। और जमाते औलिया ने तलाशा, आला हज़रत का दिल कहाँ था? पूरी दुनिया का दिल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल उस दिल से मिलने गया था, ये दिल उस दिल के पास था। अगर ये दिल किसी और से लग जाए तो वो मुर्दा होता है, और ये दिल तमाम कायनात के दिल से लग जाए तो वही जिंदा हो जाता है। यही वजह है कि आला हज़रत बरेली में है, दिल मदीने में जिंदा है। गौसे आज़म बगदाद में, दिल मदीने में जिंदा है। सैयद अहमद रिफाई वो मिस्र में, दिल मदीने में जिंदा है। क्योंकि दिल कायनात के दिल से लग जाए तो बॉडी भी जिंदा, दिल भी जिंदा। और किसी और इंसान से लग जाए, दुनिया वाले प्यार बोल सकते हैं, मोहब्बत बोल सकते हैं, लैला मजनू की कहानी सुना सकते हैं, मगर हकीकत में प्यार ये है कि अपने दिल को कायनात के दिल से लगा दे तो बॉडी भी जिंदा, दिल भी जिंदा, जिंदा है तब भी जिंदा, मर जाता है तब भी जिंदा। अरे खुदा के बंदे, कोई मेरे दिल को ढूंढो। एक और बात ज़हन में आखिरी बात, कुरान शरीफ में एक और जगह दिल का लफ्ज़ है, हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मा लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फित्नह व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। कुरान शरीफ के 3 दर्जे। पहला दर्जा मुक़त्तआत, मुहकमात। दूसरा दर्जा मुतशाबिहात। तीसरा दर्जा मुक़त्तआत। फिर से सुने, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात कुरान की आयत का एक दर्जा, मुहकमात एक चीज। इसका माना सबको पता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह की, इसका माना सबको पता है, आसान है। दूसरा, इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम यदुल्लाह वजहुल्लाह, इसका माना सबको नहीं पता। किसको पता? वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म, कुरान शरीफ में इसको कहते हैं मुतशाबिहात। इसका माना सबको नहीं पता, बड़े बड़े उलमा को पता है। तीसरी किस्म कौन सी है? मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का माना किसी को नहीं पता, आलिम को भी नहीं, फाजिल को भी नहीं, मुफ्ती को भी नहीं, मुजद्दिदीन को भी नहीं, किसी को नहीं पता। जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, क़ाफ, स्वाद, यासीन, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन क़ाफ। इसको कहते हैं मुक़त्तआत, जिसको आप लोग लोहे कुरानी कहते हैं, लोहे कुरानी। और लोग जाके खरीद के ताबीज़ के लिए लगा के लेते हैं, और ये समझते हैं कि मैं बीमारियों से महफूज रहूँगा, और ये बहुत ज़्यादा बाबागिरी चल रही है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे बड़े तावीज़ का नाम नमाज शरीफ।
فتاوی رضویہ شریف، سب سے بڑے تعویذ کا نام کیا ہے؟ نماز۔ یہ تعویذ، اچھا کچھ لوگ تو مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ تعویذ دے، پیر صاحب مجھے تعویذ دے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے مرید ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تعویذ کے لیے مرید ہوا ہے تو نیت ہی خراب ہے، دل ہی خراب ہے، اس کی سوچ ہی باطل ہے اس کی۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے مرید ہونا چاہیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ لوح قرآنی مقطعات، اس کا معنی کسی کو نہیں پتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، جب معنی ہی نہیں پتا تو آیا کیوں قرآن؟ جب معنی ہی نہیں پتا تو قرآن میں آیا کیوں؟ اٹس ویری سمپل۔ ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت ہے، انگریز کی حکومت۔ علامہ فضل خیر آبادی، سید کفایت علی کافی کو خط لکھنا ہے، پولیس انگریز کی، برطانیہ کی، ڈاکیہ برطانیہ کا، اس زبان میں خط لکھے کہ پولیس کو بھی نہیں پتا چلے اور ڈاکیہ کو بھی نہیں پتا چلے۔ سید کفایت علی کافی جانے اور علامہ فضل خیر آبادی جانے۔ اللہ کریٹر ہے، آپریٹر آف دا ورلڈ مصطفیٰ، کریٹر آف دی یونیورس اللہ، آپریٹر آف دی یونیورس مصطفیٰ، رب اور مصطفیٰ، کریٹر اور آپریٹر کے بیچ میں کچھ کوڈ ورڈ ہے۔ اے محبوب، صرف تم جانو، میں جانو، جبریل کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، جبریل کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے۔ اس لیے مقطعات یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جو متشابہات کا جو لفظ آیا اس میں یہ آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک، یہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہسٹری میں اس کے بارے میں آیا، یہ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ ابن تیمیہ گیا کام سے، اور ابن تیمیہ جب گیا تو سید سراما بھی گیا کام سے، کیونکہ وہ اس کو اپنا باپ مانتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سید سراما کو اپنا باپ نہیں، ابن تیمیہ کو اپنا باپ نہیں، بلکہ اپنا مرکز اعلیٰ حضرت کو مانتے، غوث اعظم کو مانتے اور مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ سب کے سب کم گمراہ کدھر گمراہ ہو چکے پتہ بھی نہیں چلا۔ متشابہات کے پیچھے جو پڑا، جیسے اشرف علی تھانوی نے کیا کہا ہے، بشر ہے نا، بڑے بھائی کی طرح متشابہات کے پیچھے گیا، اور دلیل کیا دیا اس نے؟ یہی آیت پیش کی، انما انا بشر مثلکم۔ یہ آیت پیش کی، جو متشابہات کے پیچھے پڑا وہ گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، دل میں کجی ہے، دل میں کجی ہے تو گمراہ ہو جاتا، متشابہات کے پیچھے پڑتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس لیے اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھیں، اپنے دل کو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ کیسے؟ دین کے معاملے میں عقل کی نہیں چلتا، وہاں صرف شریعت کی چلتی، نبی کی چلتی، عقل کی بالکل نہیں۔ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا، آنکھ بند کر کے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہوا، الدعوۃ المکیہ میں کیا لکھا ہوا، قبل الفقیہ الفائز فی احکام اقتباس الدلائل میں کیا لکھا ہوا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب تو آپ یہ کہیں گے کہ بخاری شریف تو دیوبند میں بھی ہے، اور بخاری شریف بریلی شریف میں بھی، قرآن شریف دیوبند میں بھی، قرآن شریف بریلی میں بھی، رد المحتاط دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، وقایت دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، ہندیت دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی۔ اٹس ویری سمپل۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی نبی زیادہ ہے، کس کا دل دل کائنات سے کنیکٹڈ ہے، کائنات کا دل پیارے مصطفیٰ، جس کا دل نبی سے کنیکٹڈ ہوگا، کرنٹ وہاں سے آتا ہے نا، اس لیے اس کا دل کام کرے گا، اور جو ڈسکنیکٹڈ ہوگا، نبی تک ہی نہیں پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے نہیں جڑنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتاب تو دونوں طرف ہے، فرق اتنا ہے کہ اس نے یہ کہا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو امتی کو کیا بچائیں گے، اور بریلی نے یہ کہا ایک میں کیا، میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ کتابیں ہیں دونوں طرف، اس میں کوئی شک نہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اور بریلی شریف یہ بولتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم نہیں جا سے کیا کر دے،
زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کا قبضہ و اختیار ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، یہ ہمارے حفاظ کرام علماء اعظام تشریف لا رہے ہیں، ان کے دل میں قرآن شریف، علم شریف، حدیث شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ رعد، سورہ دہر، سورہ مائدہ، سورہ قلاتل، قرآن شریف کی آیتیں ان کے سینوں میں، ان کے دل میں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن شریف کی آیت ان کے دل میں ہے تو ان کا دل یقیناً مجلتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے معیار حق و باطل ہے۔ خانقاہ کا کون سا سجادہ نشین مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور جس سجادہ نشین نے مسلک اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیا، اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیا، وہ بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین تو ہو سکتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے دل میں کہیں نہ کہیں کجی ہے۔ جیسے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو ہم محبت میں کہتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نمبر 1 سب سے پہلے تمام صحابہ میں۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ دھیرے سے اندر گراؤنڈ، جیسے کہ ابھی سید صاحب نے بتایا کہ وہ امیر معاویہ کو گالی دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو امیر معاویہ کو گالی دے گا تب یہ معاملہ دل میں کجی کا ہے، دل کے اندر خطورت، دل فاسد۔ اور میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے بتایا، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دل سالم تو پوری باڈی سالم، دل فاسد تو پوری باڈی فاسد۔ یقیناً میں جانتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا تھا، جنگیں ہوئی تھی، مگر فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے بھائی؟ لان تان کرنے والے ہم کون ہوتے بھائی؟ یزید مردود ہے، خبیث ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، ہزاروں لعنتیں یزید پر۔ امام حسین کا قتل کیا، ہزاروں لعنتیں یزید پر۔ اور اگر کوئی یزیدی آپ کے پیشانی میں کہتا ہے یزید نے تھوڑی قتل کیا تھا، وہ تو دمشق میں تھا۔ یہی تو کمال ہے کہ دمشق میں رہتے ہوئے نشانہ کتنا تیز تھا، وہاں رہتے ہوئے تیر چلایا، مروایا اسی نے، قتل کروایا اسی نے، لہذا یزید مردود خبیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر بیٹے کی وجہ سے کیا باپ مجرم ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو دنیا میں اس وقت 7.5 ارب لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ تو کرپٹڈ ہیں، اور یہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں 7.5 ارب سب کے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ تمام انسانوں کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اگر ہم نالائق مردود ہو جائے تو حضرت آدم پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ غلط۔ یزید مردود و خبیث ہے، مگر امیر معاویہ جنتی ہے، یزید لعنتی ہے، امیر معاویہ رحمتی ہے، رحمتی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت ایگزامپل دے کر کے، اسکیل دے کر کے، فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کررار۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں فرق ہے، ہزاروں درجہ افضل ہے حضرت علی کس سے؟ حضرت امیر معاویہ سے۔ فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کررار۔ جنگ میں حق حیدر کررار کے ساتھ میں تھا، اس کے باوجود مگر معاویہ ہمارے سردار، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، نبی کو دیکھا ہے، قرآن لکھنے والے 14 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اور قرآن میں آیا وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ قرآن میں جب یہ آ گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ جب اللہ راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں گناہگار اور جہنمی اور شادی کہنے والے؟ اسے خطائے اجتہادی کہا جاتا، اور خطائے اجتہادی پر اللہ ایک ثواب دیتا ہے، کیونکہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو ڈبل ثواب ملے گا، غلط نتیجے پر پہنچے تو سنگل ثواب ملے گا۔ یہ مجتہد کے بارے میں ضابطہ ہے، اذا خطا فلہ اجر واحد واذا اصاب فلہ اجران۔ جب حضرت امیر معاویہ کو
करबलाई क्यों होते हैं? हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वाले माज़अल्लाह। इसलिए ऐसे माहौल में मसलक आला हज़रत को मजबूती से पकड़े, वो ज़ाब्ता देते गए, फर्ज़ मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कररा, मगर मुआविया हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, जो इस मिजाज को लेकर के चलता है, उसका अकीदा बाकी होगा, उसका दिल बाकी होगा, दिल बाकी, पूरा बदन बाकी, और जब दिल बाकी, अकीदा बाकी, वही मसलक आला हज़रत वाला होगा। और जिसके अकीदे में खराबी आएगी, अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलेगा, लान तान करेगा, ये दिल खराब हो गया। और जब दिल खराब होगा, पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। फिर वो वैशाली में चलता फिरता क्यों न हो, आप लोग उसे इंसान कह सकते हैं। मोदी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, योगी की लिस्ट में, नीतीश की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम की लिस्ट में वो इंसान नहीं हो सकता है। क्योंकि इस्लाम की लिस्ट में वो इंसान है जो सहाबा को भी मानता है, नबी को मानता है, कुरान को मानता है, हदीस को मानता है। और जो कुरान और हदीस को माने इस गैर मुनतसिब हिंदुस्तान में, उसी का नाम मसलक आला हज़रत। लिहाजा अपने उलमा से मुत्तसिल रहें। ये उलमा हमारी निशानदेही है, रहनुमाई करते हैं। इंसान सडनली गुमराह नहीं होता, ये भी एक एग्जाम्पल बता दूं। पहले अपने गांव के इमाम की मुखालफत करता है, फिर वो शहर के मुफ्ती की मुखालफत करता है, फिर वो मुल्क के मुफ्ती की मुखालफत करता है। ताकि शरीयत के जो मुखालिफिन है, आप उनके गरीबान में झांक के देखें, उसको ढंग से आप दे दे, ये तो बुखारी शरीफ है, उसको यस्सरल कुरान दे दे या अनवार शरीयत दे दे, तो उनको पढ़ाना नहीं आता। और फिर ये कहेंगे कि मेरी ताबीज़ शरीयत से नहीं बनती। क्या कह रहे हैं? ताबीज़ शरीयत से नहीं बनती, यस्सरल कुरान पढ़ना नहीं आता, मेरी ताबीज़ शरीयत की नहीं बनती। ऐसे को मैं ये जवाब देता हूँ, किसी भी चोर की पुलिस से नहीं बनती, किसी भी चोर की पुलिस से नहीं बनती। अब चोर ये बोले कि नहीं एसपी से मेरी टक्कर है, कमिश्नर से मेरी बनती नहीं है, क्यों बनेगी भाई? तू लॉ की मुखालफत कर रहा है, कहां से बनेगी? इसी तरीके से कुछ तरीकत के नाम पर वो बड़े बड़े बाल, वो कान में बाली, वो 10-15 अंगूठिया, ये मौलाना लोग शरीयत की बात करते हैं, हम तरीकत वाले। गाली गवाही ये क्या है? किस किताब में आ गया तो तरीकत वाला है? तरीकत किस चीज को कहते हैं? आला हज़रत से पूछते। ये आला हज़रत से चलने वाले वही लोग हैं, क्योंकि हर चीज आला हज़रत ने लिखा है ना, ज़ाब्ता लिखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला, आला हज़रत फरमाते हैं, कौले नबी को शरीयत कहते हैं, फ़िअले नबी को तरीकत कहते हैं, इल्मे नबी को मारिफत कहते हैं, और हाले नबी को हकीकत कहते हैं। और ये चारों नबी के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। फिर से सुने, भूलेंगे नहीं कभी। कौले नबी को शरीयत कहते हैं, फ़िअले नबी को तरीकत कहते हैं, इल्मे नबी को मारिफत कहते हैं, हाले नबी को हकीकत कहते हैं। लिहाजा नबी के बगैर कोई कहीं पहुंच सकता है? ये चारों नबी के गिर्द ही है। वो पहले एक तरीकत वाला मुझको मिल गया था, जानते क्या बोला? जिलानी भाई, जो आदमी मलाई खाता है ना, दूध में थोड़ी मजा आता है उसको। हम तरीकत वाले, तुम लोग ऊपर स्किन तक हो, हम लोग अंदर हड्डी वाले। मैंने उसको कहा, तू मलाई को बगैर दूध के बना के बता। बहुत अच्छे। मलाई को बगैर दूध के बना के बता। तसव्वुफ में ये भी कहीं आया कि तरीकत मांग है, शरीयत बाल है। गंजा को मांग निकाल के बताए, गंजा को बोले बीच वाली मांग निकाले या लेफ्ट वाली मांग निकाले। इसका मतलब शरीयत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो आदमी भी आपको दिखे कि शरीयत को इग्नोर करके तरीकत की बात कर रहा, वो गुमराह कर रहा, वो लॉलीपॉप दे रहा। और हुजूर तेग अली शाह का ये मिशन नहीं था। हुजूर तेग अली शाह शरीयत पे पहले अमल करते थे, शरीयत के मसल्ले पे तरीकत का सजदा करते थे, शरीयत के मसल्ले पे तरीकत का सजदा करते थे, शरीयत के अल्फाज में तरीकत की बातें करते थे। इसलिए शरीयत को छोड़कर अगर कोई तरीकत का नाम दे रहा है तो वो तेग अली के नाम से आपकी रसीदें बना रहा है।
آپ کو لوٹ رہا، آپ کو لیگ پیس دے رہا. حقیقت میں تیغ علی والا جتنے تیغی ہیں وہ سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. جو تیغی ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. جو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت، اس کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف، انسائکلوپیڈیا. اور آپ کو ایک اور بات بتا کے رہا تاکہ فرق یاد رہے. کوئی کہے گا نا آپ کو کیا دیوبند میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، سہارنپور میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں. اشرف علی تھانوی مرنے لگے تو مرنے سے پہلے اپنے وصیت نامہ میں لکھتا ہے، اپنے مریدوں کو کہتا ہے تم لوگ اتنی تعداد میں ہو، 1-1 روپیہ 1 مہینہ میں نکالنا تو میری بیوی کا خرچہ، تمہاری پیرانی اماں کا خرچہ چلے گا. یہ لکھا ہوا کتاب میں. اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ اتنے لوگ ہو تم لوگ 1-1 روپیہ نکالو گے مہینے میں تو تمہاری پیرانی اماں یعنی میری بیوی کا خرچہ چلے گا. یہ ہو گیا اشرف علی تھانوی. کتاب دونوں نے پڑھی، ٹھیک ہے. قرآن دونوں کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کے پاس بھی، اشرف علی تھانوی کے پاس بھی. رد المحتاج دور محتاج علم النظام وقایا دونوں کے پاس ہے. اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت کا وصیت نامہ پڑھے. اعلیٰ حضرت اپنے وصیت نامہ میں لکھتے ہیں میں انتقال کر جاؤں تو بھرنی اور کباب بنانا اور فاتحہ کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا. جب تک زندہ تھے تب بھی اپنی فکر نہیں کی، روزی روٹی کی نہیں کی. کسی نے کہا سرکار رامپور کی تاریخ میں کچھ اشعار لکھ دیجئے نا، تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار نہ دارم. سرکار مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور سرکار کو میں نہیں جانتا. کروں مانے بڑے سوالہ میں میری والا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا بھی پارا نہ رہی جب تک زندہ تھے، روزی روٹی کی فکر نہیں کی، غریبوں کا خیال رکھا. اور جب جانے لگے تو آپ نے سوچا رزاق تو اللہ ہے، مگر ان غریب امیر لوگ پھر بھی کھاتے، کباب بھی کھاتے. غریب پھر بھی کہاں سے کھائے گا؟ کباب کہاں سے کھائے گا؟ گوشت مٹن کہاں سے کھائے گا؟ غریب فقیر. اعلیٰ حضرت نے غریبوں کا انتظام کر کے وصیت نامہ لکھا. ہر سال برسی پر پھرنی بھی بنانا، کباب بھی بنانا، فقیروں میں تقسیم کرنا. کھائیں گے فقیر، ثواب اس فقیر کو ملتا ہے. کتابیں دونوں طرف ہے، فرق دیکھ لیا. وہ بڑا تو بیوی کی فکر کرتے ہوئے بڑا، اور یہ انتقال کیے تو غریبوں کی رزق کا سامان فراہم کر کے. اسی لیے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہو بھائی صاحب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. مدرسہ یہ دین کا قلعہ پیلر ہے. اپنی بیٹی کی شادی مدرسے کے بچوں سے کریں، کیونکہ میں گورنمنٹ کے پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں اگر آپ نے مدرسے کے فارغ سے شادی کیا تو آپ کا داماد غریب تو ہو سکتا ہے، شرابی نہیں ہو سکتا. غریب تو ہو سکتا ہے، وہابی نہیں ہو سکتا ہے. مدرسے کے فارغ سے شادی کیا تو آپ کا داماد کروڑ پتی نہیں ہوگا، لیکن عشق مصطفیٰ چھاتی میں ضرور ہوگا. اس لیے سب سے پہلے مدرسہ رسول اللہ کا گھر. ایسے بھی کہتے ہیں نا میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا گھر دیکھنا، رسول اللہ کے گھر سے بہتر کس کا گھر ہے؟ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے نا، رسول اللہ کا گھر ہے نا. مسجد اللہ کا گھر ہے نا، مسجد میں جا کے جمع کرو، مدرسے میں جا کے جمع کرو. اور ہم نے دیکھا جس کی بیٹی نقاب پہنتی ہو اور جس کا باپ حرام سے بچتا ہو، حلال کھاتا ہو، اسی گھر میں کوئی علامہ ارشد القادری پیدا ہوتا ہے، اسی گھر میں کوئی پیغمبر شاہ پیدا ہوتا ہے، اسی گھر میں کوئی مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے، اسی گھر میں کوئی تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. یہ خاص طور سے یاد رکھیں. اس لیے شادی کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.